بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 1 مئی سن 2018 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 310 نشر ہونے جا رہی ہے۔ امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ گروپ نمبر 1 کے بقیہ سوالات۔ پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب جیسا کہ آپ نے اس سے پہلی سیریز میں بتایا تھا کہ صلاۃ التسبیح جائز ہے، یہ بھی بتا دیں کہ کیا جماعت کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر جماعت کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھی جائے گی تو جتنی تسبیحات امام صاحب کو پڑھنا ہوگا، کیا سارے مقتدیوں کو بھی وہ ساری تسبیحات پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ دیکھیے، صلاۃ التسبیح جو نوافل ہیں، نوافل جو ہیں ان کے لیے جماعت مشروع نہیں ہے۔ صرف نوافل میں قیام رمضان یعنی تراویح اور استسقاء وغیرہ یعنی صلاۃ الکسوف وغیرہ ہے، اس کے علاوہ جو وہ نوافل ہیں یعنی نفل نمازیں، سنت نمازیں، ان کے لیے جماعت مشروع نہیں ہے۔ لیکن ایک حدیث کی بنیاد پر علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ کبھی کبھار اور اتفاقی طور پر ایسا ہو جائے تو جائز ہے، جیسے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس آ کر ان کے بغل میں کھڑے ہو گئے، تو کبھی اتفاقی ہو تو ہے۔ لیکن ایک ہی جو نوافل ہیں، چاہے صلاۃ الضحیٰ ہے، صلاۃ اللیل ہے یا عام نوافل ہیں، ان میں اگر جماعت مشروع ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین اس کو چھوڑے نہ ہوتے۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کے لیے جماعت مشروع نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی بطور تعلیم کے کوئی آدمی ایک بار زندگی میں یا سال میں کبھی ایک بار پڑھانا چاہے تو اس حدیث کے اوپر قیاس کر کے یہ کام جائز ہو سکتا ہے، لیکن شرط ہے کہ اسے عادت نہیں بنائی جائے، لوگوں کو سکھایا جائے، تعلیم دی جائے۔ جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے وہ 4 رکعت، جو 4 رکعت ظہر پڑھ سکتا ہے وہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح بھی اپنا اکیلے پڑھ سکتا ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جماعت سے پڑھے گا تو ظاہر بات ہے، چونکہ یہ تسبیحات بلند آواز سے نہیں ہے، بلند آواز سے نہیں ہے، کیا ہے، آہستہ ہے، رکوع سجدہ ہے، لہذا ان کو ہر شخص ان کا مکلف ہوگا ان تسبیحات کے پڑھنے کا، ان تسبیحات کے پڑھنے کا، یعنی ایک رکعت کے اندر گویا 75 تسبیحات کیا ہے وہ پڑھے گا۔ جی، اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی جس میں لکھا گیا کہ مقروض، غمگین، پریشان حال اور قیدی کے لیے دعا۔ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، یہ پوری دعا ذکر کی ہے۔ صحیح ترغیب و ترہیب کا حوالہ دیا گیا شیخ، کہاں تک یہ بات ہے؟ صحیح ترغیب و ترہیب کے بعد مجھ سے کیا پوچھنے کی ضرورت ہے؟ صحیح ترغیب صحیح ہے بھی اس میں؟ جی الحمدللہ، علامہ البانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ظہر کی سنت کے بارے میں تو معلوم ہے کہ پہلے 4 اور 4 فرض، اس کے بعد موقدہ، پھر 2 نفل، مگر جمعہ کے دن کے بارے میں ذرا بتا دیں کہ موقدہ اور غیر موقدہ کی کتنی تفصیل ہے؟ بھائی دیکھیے، جمعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں 2 واضح حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث تو حضرت عبداللہ ابن عمر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب پڑھا کرتے تھے تو کیا ہے وہ 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ ویسے آپ سنن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قول ہے، من کان مصلیا بعد الجمعۃ فلیصلی 4، جو جمعہ کے بعد پڑھنا چاہے وہ کتنا پڑھے؟ 4 رکعت پڑھے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے قول کو سامنے رکھ کر کے علماء نے اس طرح تفریق کی ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ 4 رکعت پڑھے، اور اگر گھر پڑھتا ہے تو وہ 2 رکعت پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے، واللہ اعلم۔ جی، اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، اگر کسی والد کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ اپنے بچے کو یعنی پڑھائی وغیرہ کے لیے اگر پیسے نہ دیتا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ ظاہر بات ہے لڑائی کرے پھر۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا بچے کو اس لائق مثلاً بنا دیا، بچہ بالغ ہو گیا ہے،
اب اپنی کمائی کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، تب تو ٹھیک ہے، باپ کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ باپ کو چاہیے کہ بچے کی ایسی تعلیم دلائے کہ وہ معاشرے کا ایک کارگر اور جسے کہتے ہیں مفید فرد بن سکے، اور معاشرے میں جس معاشرے کے اندر لوگ ہیں اس کے حساب سے وہ بھی زندگی گزار سکے۔ لیکن ایک ہی مثال، بچہ بالغ ہو گیا، اب متوسطہ اور ثانویہ کر لیا ہے، باپ کہتا ہے بھائی میرے پاس اب اس کی گنجائش نہیں ہے، جسے بہت سے ہوا کرتا ہے، لوگ ہوا کرتے ہیں، یا جو کچھ ہے باپ سمجھ رہا ہے کہ وہ اب اس سے جو ہے اپنے پیر پر کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا کام کرنا چاہیے، تو باپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یعنی ہر ایک کے لیے الگ الگ لیول رہے گا، یعنی باپ کے لیے کہاں تک پڑھانا واجب ہے؟ بھائی دیکھیے، باپ کے لیے کوئی تحدید نہیں کی جا سکتی، کہاں تک پڑھانا واجب ہے۔ باپ کے لیے اصل یہ ہے کہ اولاد کی تربیت ان کے اوپر فرض ہے اور حسب استطاعت ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن باپ کے پاس جو گھریلو التزامات ہیں وہ زیادہ نہیں کر دے سکتا ہے، تو باپ کو مجبور تو کیا نہیں جا سکتا ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، وہ اپنی روزی کما سکتا ہے، تو چاہیے کہ وہ جس طریقے سے بہت سے لوگ اپنی روزی کا بھی انتظام کرتے ہیں اور اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھتے ہیں، تو انسان کو اپنے پیر پر کھڑے ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یعنی کسی بھی ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے، واجب ہو سکتا ہے کہ ہائی ایجوکیشن، انجینئرنگ اور ڈاکٹری باپ کے اوپر واجب ہو جائے؟ واللہ عالم۔ یعنی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اس بات کو لے کر لڑائی ہو جاتی ہے کہ بیوی کہتی ہے، یعنی ماں کہتی ہے بچے کی کہ اس کے بچے کو انجینئر بنایا جائے، لیکن باپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ میرے پاس ابھی طاقت نہیں ہے، تو جائز ہے باپ کا حکم، باپ کا فیصلہ غالب رہے گا جی ماں کے فیصلے پر جی، اگرچہ کہ پیسہ ہو تو بھی بھائی ٹھیک ہے، باپ اپنی مصلحت زیادہ جانتا ہے، ماں نہیں جانتی، وہ خرچ کر رہا ہے تو اگر اس کا ذمہ دار ہے اپنے مال کا جی۔ اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم، کیا زکوٰۃ کی رقم سے مسجد میں افطاری کا اہتمام کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر صرف غریب اور مسکین لوگ ہیں پھر وہی بات آئے گی کہ اپنی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے، اپنی زکوٰۃ نہیں ہونی چاہیے جی۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے جمعیات خیریہ وغیرہ ہوتی ہے، وہ اگر انتظام کرنا چاہیں تو اس شرط پر کہ ہاں سارے لوگ کیا ہیں، وہ محتاج ہیں، تب تو ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے یہاں پر ابھی سعودیہ میں ہے، اس میں صرف محتاج ہی نہیں بلکہ زیادہ تر کیا ہے ماشاءاللہ اچھے، تو ان کے اوپر زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے جانتے ہیں، یہاں ہم اپنی جمعیت خیریہ کے بارے میں جانتے ہیں، وہ اس مد میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگاتے جی۔ زکوٰۃ کا پیسہ سے مسجد میں اگر افطاری ہے تو اپنا پیسہ نہ ہونا، آپ نے جو کہا، یہاں پر شرط کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی یہی تو ہم نے کہا کہ اپنے پیسے کو، وہ پیسے کی زکوٰۃ وہ پیسے کی حالت میں دینے کا ذمہ دار ہے، نہ کہ کھانا کھلانے کا جی۔ اچھا، اس لیے جی یعنی میں تو یہ شک کر رہا تھا کہ اس میں تو اپنے تو فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جیسے ڈاکٹر کو فائدہ ہو رہا تھا اس میں۔ نہیں، ویسے بھی انسان اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ مال کی زکوٰۃ، اپنے مال کی پیسے کی زکوٰۃ کپڑے کی صورت میں، اپنے پیسے کی زکوٰۃ غلے کی صورت میں نہیں دے سکتا ہے جی۔ پیسے کی زکوٰۃ پیسے میں دینا، پیسے کی صورت میں دے جی۔ سونا اور پیسہ ایک ہی مانا جائے گا؟ ظاہر بات، سونا چاندی پیسے اپنے ایک ہی چیزیں ہیں۔ زمین بھی پیسے میں آ جائے گی پھر؟ ظاہر بات ہے، اس کے مقابل میں ہے جی، اللہ ایک زمین اتنی کاٹ کر کے دے دے، اس کو وہی دینے کے لیے تیار ہوگا جی۔ چلیے اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں اپنے بچوں پر رہ کر بہت غصہ کرتی ہوں اور انہیں بددعائیں بھی دیتی ہوں، پھر بعد میں پچھتاتی ہوں، کیا ایسا کرنے سے کیا حقیقت میں بچوں کو بددعا لگے گی اور اس کا میرے لیے کیا علاج ہے؟ بھائی ظاہر بات ہے، آپ اپنے غصے کو پیجئے، غصہ جن وجوہات سے آتا ہے اس پر کنٹرول کیجئے۔ شریعت نے غصے کو دبانے کے جو اصول بتائے ہیں، جو طریقے بتائے ہیں، ان کا آپ استعمال کیجئے، اور بچوں کو آپ بددعا ان کو نہ دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ لا تدعوا علی انفسکم ولا علی اموالکم ولا علی اولادکم،
نہ اپنے اوپر بد دعا کرو، نہ اپنے مال پر بد دعا کرو، نہ اپنی اولاد پر۔ ہو سکتا ہے کہ جن دنوں میں تم نے ہاتھ اٹھایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت دعا قبول تو تمہاری دعا قبول کر لے۔ اور بہت سے بچوں کی تباہی اور بربادی کا سبب والدین کی بلا وجہ یہ بد دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جب لوگ میت کو کاندھا دیتے ہیں تو اس وقت بعد لوگ موبائل وغیرہ میں بزی رہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، تو اور کچھ لوگ میت کو دفنانے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، اس وقت بھی وہاں پر بیڑی تمباکو وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا ایسا جائز ہوگا؟ اور اسی طریقے سے وہاں رہنے والے کوئی اگر عالم وغیرہ ہے تو ان کے لیے واجب ہوگا کہ وہ منع کریں اس چیز کو؟ ظاہر بات ہے سگریٹ وغیرہ پینا ایک منکر ہے، اس سے روکنا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو موبائل سے بات کر رہے ہیں، دیکھیے بسا اوقات ایک ضروری بات ہوتی ہے، موبائل آن تھا کسی کی کال آ گئی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ جنازے ہی سے متعلق کوئی چیز ہو، لیکن یہ ہے کہ عام جو بکواس یا بلا وجہ فائدے بات ہوتی ہے وہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ایسے وقت میں اصل چیز یہ ہے کہ انسان خاموشی اختیار کرے اور اس منظر کو دیکھ کر کے خود عبرت حاصل کرے کہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ ہمیں بھی اس طریقے سے اٹھایا جائے گا، ہمیں بھی لیا قبر میں دفن کیا جائے گا۔ یہ اصل مقصد جو ہے قبر کی زیارت وغیرہ کا یہ ہے۔ جی جنازے سے آگے چلنے کا حکم، ممانعت کوئی آئی ہے؟ جی ہاں، بعض روایات میں اس کی ممانعت آئی ہوئی ہے، سنن کے اندر وہ حدیث ہے، لہذا اللہ یہ کہ وہاں پر کوئی مصلحت ہے کہ پہلے پہنچ کر کے وہاں تیار کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن جنازہ جا رہا ہے تو جنازے کے آگے بعض روایات میں اس کی اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی بہتر یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے ہی رہا جائے۔ ایک ہے آگے چلنا اور ایک ہے جنازے کو کراس کر کے آگے چلے جانا، کسی مصلحت کے لیے ہے یا بغیر مصلحت کے؟ بنا مصلحت کے نہیں جانا چاہیے جی، لیکن اگر مصلحت کوئی ہے تو ظاہر بات ہے ضرورات تبیح المحظورات۔ جی یعنی اپنی گاڑی کی جگہ کے لیے یا وہاں پر جا کے، یہ کوئی مصلحت نہیں ہے، یہ اپنا فائدہ ہے جی، ڈھونڈنا ہے۔ جی یہاں پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جنازے کی گاڑی سے کتنی گاڑیاں آگے چلی جاتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ جی یعنی یہ چیز جی ٹھیک نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ بات سورج نکلنے تک ہے، سورج کی ٹکیا جیسے ہی باہر آنی شروع ہو فجر کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ یعنی عیسائی حضرات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ نہیں، غیر مسلم کو زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا۔ جی تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، مسلمانوں کے مالدار سے لے کر کے مسلمانوں کے غریبوں کو دیا جائے گا۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث آئی ہے کہ جس میں کہا گیا کہ انہوں نے 3 دفعہ جھوٹ بولا؟ اگر کوئی ایسی ہے تو حدیث میں، تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا رکھنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے وہ حدیث بخاری وغیرہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ابراہیم نے اپنی زندگی میں وہ 3 جھوٹ بولا تھا، لیکن اصل میں وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ توریہ، اور جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بات کو گھما پھرا کر کے بیان کرنا کہ سامنے والا سمجھ رہا ہے کہ یہ ہے اور حقیقت اس کے علاوہ ہوا کرتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مصر سے وہ گزر ہوا، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی سارہ تھیں، تو وہاں کے ظالم حاکم کے یہاں یہ نظام تھا کہ اگر کسی کی بہن ہوتی تو اس کو چھوڑ دیتا، اور اگر کسی کی بیوی ہوتی تو اس کے اوپر ہاتھ ڈالتا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک شخص ادھر سے گزر رہا، اس کے ساتھ اس کی بیوی اور بڑی خوبصورت ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس نے بلایا اور پوچھا وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ وہ میری بہن ہے، اور آ کر کے اپنی بیوی سے کہا بھی کہ مجھے جھٹلانا نہیں، اس لیے کہ مسلمان آپس میں بہن ہیں، اور اس وقت اس دنیا میں ہمارے اور تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہے نا۔ تو گویا ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے اسے تو بظاہر کیا جھوٹ، لیکن حقیقت میں وہ جھوٹ نہیں تھا، اور یہی مقصد ہے وہاں پر جھوٹ کے الفاظ استعمال کرنے کے۔
جی اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے جس کے اندر ٹیچر قاری حضرات ہیں اور اپنے اپنے طرف سے تلاوت کر رہے ہیں. اس طریقے کی مجلس بنا کر تلاوت کرنے کا کیا حکم؟ ایک عبث کام ہے. قرآن مجید کا جو اصل کی روح ہے اس کے سمجھنے، اس کے پڑھنے تدبر کرنے کی اس طریقے سے جاتی رہتی ہے، اور شاید یہ مصریوں کا گروپ ہو اور کہیں اور. جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ شماغ پہننا یہ یہودیوں کا لباس ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کبھی شماغ نہیں پہنا تھا. کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کا لباس ہے یہ شماغ پہننا؟ جی اگلا سوال ہے ساتھی لمبا سوال انہوں نے لکھا کہ میں مسئلہ کے بریلوی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں بریلوی مسئلہ پر نہیں رہنا چاہتا ہوں، ہمیشہ ہی چاہتا ہوں کہ میں محمدی نماز پڑھوں اور وہی کرنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن رفع الیدین کے مسئلے میں پھنس جاتا ہوں کیونکہ مفتی تاریخ مقصود کی تقریر سنی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ رفع الیدین بعض صحابہ کرتے تھے اور بعض نہیں کرتے تھے، اور بخاری اور مسلم کی، اور میرے خیال سے وہی گھوڑے کی دم والی جو حدیث ہے. ظاہر بات بخاری میں نہیں ہے لیکن مسلم شریف میں ہے، اور خود مسلم شریف میں اس کی صراحت موجود ہے کہ یہ رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانے کی معنی متعلق وہ سلام کے وقت ہے، جیسا کہ جو شخص بھی حتیٰ کہ بہت سے علماء احناف نے اس سے استدلال کیا ہے، حتیٰ کہ امام نووی اور امام سندھی رحمہ اللہ جو حنفی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سے رکوع وغیرہ کے وقت رفع الیدین کی معنی پر استدلال کرنا یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے، یہ بہت بڑی بیوقوفی ہے. اور جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، ان تمام لوگوں سے امام بیہقی رحمہ اللہ نے خلافیات وغیرہ میں نقل کیا ہے، صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کرنا ثابت ہے. اب اگر کسی سے ہو، مثال حضرت علی کے بارے میں جو آتا ہے جو کسی حد تک قوت کو پہنچتی ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس لیے ایک بیان جواز کے لیے، نہ کہ سنت رفع الیدین نہ کرنا، کس لیے بیان کیا ہو کہ وہ اس طریقے سے یہ بھی جائز وجوب واجبات میں سے نہیں، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ واجبات میں سے نہیں ہے. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر پہلے کی 2 رکعت میں ہم نے ضم سورہ پڑھ لیا ہے تو یعنی 4 رکعت والی نماز میں کیا آگے کی 2 رکعت والی نماز اس میں بھی ضم سورہ پڑھنا جائے؟ ہاں کر سکتے ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے اشارہ ملتا ہے. مشکات کے اندر وہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات دوسری، تیسری اور چوتھی میں ضم سورہ کرتے تھے. اگلا سوال ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی، اس میں لکھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، صدقہ کرو اور پہنو، لیکن اسراف، فضول خرچی اور غرور، گھمنڈ و تکبر سے بچو. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ واضح ہے کہ انسان کو کھانے اور پینے اور پہننے میں جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس پر رکاوٹ نہیں ہے. فرق یہ ہے کہ انسان کے پہننے کا مقصد کیا ہے، اپنے کو اللہ کی دیگر جن کو نہیں ان پر فخر کرنا نہ ہو، ہے نا، اور یہ نہیں ہے کہ فضول خرچی پائی جائے، فضول خرچی پائی جائے. مثال کے طور پر اگر انسان کا کام 1 پیکٹ روٹی میں چل جاتا ہے تو مہمان آئے تو جان بوجھ کر 10 پیکٹ روٹیاں لے، اور بعد میں روٹیاں کہاں جائیں، یا تو بلی وغیرہ کو جائیں یا تو پھینکی جائیں، جس طریقے سے عام طور پر ہوتا ہے نا، تو یہ چیز کہے جائز نہیں ہے. آگے لکھتے ہیں ساتھی کہ کیا کوئی ایسی چیز خریدنا یعنی جس کی ضرورت ابھی تو نہ ہو لیکن مستقبل میں کام آنے کا امکان ہو، تو کیا یہ بھی فضول خرچی میں ہوگا؟ دیکھیے اگر غالب گمان ہے تو فضول خرچی میں، اس لیے کہ آپ بطور ضرورت کیا آپ لے رہے ہیں. جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزرا کہ غیر مسلموں کے تہوار میں چندہ دینے کے لیے ہمارے پاس غیر مسلم آتے ہیں، تو ایسی صورت میں نہ دینے پر فساد کا امکان ہوتا ہے، کیا دیا جا سکتا ہے؟ ہاں، اگر جو ہے فساد کا امکان ہے تو انسان دے دے، لیکن بسا اوقات یہ صرف مفروضے ہوا کرتے ہیں فساد وغیرہ، وہ حقیقت نہیں ہوتی. لوگ بلا وجہ کی اس چیزوں میں اپنے کو اچھا بنانے کے لیے، اور یہ ہے کہ ہاں بھائی ہم ہم کیا کہتے ہیں رواداری کے قائل ہیں، ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ظاہر کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، وہاں فساد وغیرہ کی امید کا امکان نہیں رہا کرتا ہے. لیکن یہ ہے کسی کو اپنی جان کا خطرہ ہے نا، یا اپنی دکان کے لٹ جانے کا خطرہ ہے تو ٹھیک ہے، دے سکتا ہے. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن
بالایمان، جیسا کہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مگر وہ شخص جسے مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ قرآن کو یعنی اس کی تجوید پڑھنا اور سیکھنا زیادہ اہم اور ضروری ہے یا قرآن کی تفسیر اور ترجمہ سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ بھائی دیکھیے، قرآن کی تجوید وہاں تک ضروری ہے کہ جس سے کم قرآن جس زبان میں نازل ہوا ہے اس زبان میں وہ حرف کس طرح ادا ہوتا ہے وہ ادا کیا جا سکے، اور دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل میں کیوں لے آتے ہیں، آپ وہ بھی سیکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی تفسیر اور یہ بھی آپ کرتے رہیے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ ذہنی طور پر نارمل نہ ہو اور وہ بالغ ہو چکا ہو تو ایسی صورت میں کیا وہ رمضان کے روزے رکھے یا نہ رکھے، اور نہ رکھے تو کیا فدیہ دینا ضروری ہوگا؟ نہیں، اگر وہ صحیح العقل نہیں ہے، اس کا حکم پاگلوں یا نیم پاگلوں میں ہے کہ نہیں، یعنی کہ جنون اس کے اوپر غالب ہے تو اس کے اوپر نہ روزہ رکھنا فرض ہے نہ ہی اس طرح سے فدیہ دینا فرض ہے۔ جی اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ صاحب مجھے 20 ریال میرے کمپنی کے کیمپ میں ملے ہیں، اس کا میں کیا کروں؟ کوئی بات نہیں، 20 ریال ہمارے خیال سے کوئی اہمیت نہیں، اپنے کام میں استعمال کریں، کسی غریب کو دے دیں۔ البتہ یہ ہے کسی دکان کے پاس یا اس کے پاس ملا ہے تو آپ پوچھ لیں کس کا ہے کس کا نہیں ہے، اس لیے کہ 20 ریال کی کوئی اہمیت نہیں ہے لوگوں کے نزدیک کہ اس کے لیے لوگ پریشان ہوں اور جو ہے ڈھونڈتے ہوئے پھریں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں موبائل کی اذان کی آواز موبائل کی اذان کی آواز سردی کے موسم میں تو آتی ہے لیکن گرمی کے موسم میں اے سی وغیرہ چلنے کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ موبائل میں اپلیکیشن لگا دیا اذان کا، اور جیسے ہی موبائل میں جب اذان ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، یہ ہمارا عمل درست ہے یا نہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ علماء نے اسے اس لیے کہ دیکھیے اذان یہ کہ عبادت ہے اور عبادت کے لیے عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، عبادت کے لیے عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، اور یہ چیز ٹیپ کر کے کرنا یہ اس کے اندر داخل، اس سے اگر کسی شہر کے اندر مثال کے طور پر اگر مسجد کے اندر یہ لگا دیا جائے تو اس طریقے سے وہ اذان ادا نہیں ہوگی۔ جی اگر آپ اذان دیں کوئی بات نہیں، لیکن وہ چیز جو اذان کا ثواب ہے وہ اس پر مرتبط نہیں ہوگا۔ جی نہیں، یہاں پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو پہلے آتی تھی لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں آ رہی ہے تو آپ محروم ہو جا رہے ہیں؟ نہیں، محروم نہیں ہوں گے، اور اگر ان کی نیت صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا۔ ماشاءاللہ۔ جی نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر سردی کے موسم میں دیتے تھے جی اور اب گرمی کے موسم میں اذان نہیں آ رہی ہے جی تو ثواب جاری رہے گا؟ ثواب جاری رہے گا انشاءاللہ۔ شرط یہ ہے کہ مجبوری کی وجہ سے ہے، شرط یہی ہے۔ جی اب مجبوری تو اب اے سی بند کر دیں۔ اب اور تب کی بات نہیں ہے، اے سی بند کرنا کیا ہے ایک مشکل چیز ہے، کیسے انسان رہے گا، ہے کہ نہیں ہے، لیکن بسا اوسا چیزیں مفروضہ ہوا کرتی ہیں، لیکن فعلاً انکر ان کی یہ نیت ہے، وہ چاہتے بھی ہیں اور اس کے لیے اسباب بھی استعمال کرتے ہیں، نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کو دے گا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین کا ترجمہ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، اس آیت کی تفسیر بتائیں۔ واضح ہے کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت حاصل کرنے کے لیے سرگرداں نہیں رہتا، فسق اور فجور کے اندر مشغول رہتا ہے، وہ تلاش نہیں کرتا، لوگ بتاتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں چھوڑتا، تو ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ جی اگلا سوال، کچھ سوالات خواتین گروپ سے لیے جاتے ہیں۔ پہلا سوال خواتین گروپ سے، بہن کا سوال پوچھتی ہیں کہ حالات خراب ہونے پر ٹرین یا سفر میں حجاب سے بے حجاب ہونا کیسا، یعنی نقاب نہ استعمال کریں، نوز پیس نہ استعمال کریں، کیا اس کی اجازت دیتی ہے شریعت؟ بھائی دیکھیے، جہاں پر خطرہ متحقق ہوگا، بسا اوقات بعد مفروضے ہوا کرتے ہیں، جیسے آپ نے پچھلے بار ہمارے بھائی شیخ ظفر بیان کر رہے تھے، ہے نا، یہ خطرات کیا ہے، مفروضے ہوا کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن فعلاً کہیں پر خطرات متحقق ہیں تو
اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن فاتقوا اللہ مستطعتم، جیسے وہاں سے ہٹے دور ہو اپنے چہرے کو چھپا لے گی۔ جی جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ختم جو کرائی جاتی ہے ہمارے پاس، یعنی بہن کا سوال کہ ان کے سسرال میں جو ہے نا ختم کرانا، یعنی کسی چیز کو آتے ہیں پڑھاتے ہیں ختم کراتے ہیں اور اس کے بعد فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اس پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس کے کھانے میں کیا حرج ہے؟ تو میں ان کو کیسے سمجھاؤں؟ بھائی دیکھیے، بذات خود وہ کھانا حرام نہیں ہے، جی وہ کھانا حرام نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے ایک بدعت کے اوپر ان کا تعاون ہو رہا ہے نا۔ اگر اس پر نکیر کرتی ہے، منع کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، لیکن اب ایسا ہے کہ گھر میں رہتی ہے بغیر کھائے کام بھی نہیں چلتا۔ اصل چیز ہے کہ ہاں اس لیے نہیں کہ وہ اس کھانا حرام ہے، اس لیے کس طریقے سے ایک بدعت کے اوپر تعاون ہے، اس کو چھوڑے۔ لیکن جہاں پر ظاہر بات شوہر بیوی میں لڑائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات ساس بہو میں لڑائی کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور ہر عورت اس لڑائی کو برداشت نہیں کر پاتی ہے، بسا اوقات لڑائی کے نتائج زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے ہیں، ایسی جگہ پر اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ماہ شعبان میں یعنی منت کے روزے اور جو قضا کے روزے ہی اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ ہاں رکھ سکتے ہیں۔ قضا کے روزے تو اگر ہیں مثال رمضان کے تو پورے کرنے تو واجب ہے، رکھ سکنے کا معنی نہیں ہے۔ اور اگر یہ نظر ہے کہ ہاں بھائی اس سال کے اندر ہے نا میں اتنے روزے رکھوں گی جو قضا ہیں، جو نظر کے ہیں، اب سال یہی آخری مہینہ ہے جیسے رمضان کے صبح دارہ ختم ہو رہا ہے، تو اس کے روزے تو پورا کرنا رکھنا واجب ہے اس کے اوپر۔ اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت، یہ سب الگ الگ بولنے کے بجائے کلمہ تمجید جو ہے اگر پورا پڑھ لے تو کیا حرج ہے؟ کیسے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ اسی ترتیب سے آیا بھی ہے نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا پرائز بونڈز لے کر رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ میرے خیال سے وہ جو انعامات کے ٹوکن ملتے ہیں وہی ہوگا۔ اگر جائز چیز پر انعام ہے تو کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن ایک اس کی وضاحت ہونی چاہیے۔ جی یعنی کئی مارکیٹوں میں جو انعام لگتے ہیں، آفر لگتے ہیں، وہاں پر ٹکٹ ملتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کے لیے جانا اگر کیسا ہے؟ دیکھیے اگر یہ ایک قسم کا قمار ہے کہ نہیں، ایک قسم کا قمار ہے، اس کو لیے وہ بھی جانتے ہیں۔ یہ اس وقت بنیے جو ہے بڑے شاطر ہو گئے ہیں، نئے نئے طریقے لے آتے ہیں کہ ہمارے ہاں لوگ خریدنے آئے ہیں۔ بسا اوقات لوگ جاتے ہیں، خریدنا مقصد نہیں رہتا، کیا ٹوکن لینا، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ اتفاقی طور پر گئے یا وہاں سے خریدتے ہیں، اس نے دے دیا تو کوئی حرج نہیں۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر ہاسپٹل میں یعنی 2 لڑکیاں ہونے پر گورنمنٹ جو ہے 10,000 روپے دیتی ہے تو کیا یہ لینا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل لینا جائز ہے۔ جی اگلا سوال، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں، اگر ان کو سمجھانے کی کوشش کریں تو وہاں پر لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہاں پر خاموش رہا جا سکتا ہے؟ رہ سکتے ہیں آپ، کوئی ضروری نہیں، یہ جائز ہے رہ جانا، ہے کہ نہیں ہے؟ جی اگلا سوال، بہن پوچھتی ہیں کہ حیض میں مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ جو کچھ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جی یہ جائز کام جو ہے اس میں کسی پر پابندی نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی مجبور ہے اور اس شخص کو قرض دے سکتے ہیں یا نہیں جس کے پاس حرام کا پیسہ ہو، قرض دینا اور اس سے قرض لینا یا اس سے اپنا قرض واپس لینا کیسا ہے؟ یعنی میں سمجھا نہیں۔ یعنی ایسا آدمی جس کا کاروبار حرام کا ہو اس کو قرض دینا کیسا ہے؟ بھائی وہ قرض کس کے لیے لے رہا ہے؟ کسی حرام کام کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے تو آپ کے لیے دینا جائز نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا اور کام حلال بھی ہے، یا اس کے وقتی طور پر کام حرام ہے لیکن اس کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، بچے کی فیس دینے کے لیے نہیں ہے، تو ایسی چیز میں دیا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرے پاس یعنی سلیپنگ پرابلم ہے، یعنی میرے خیال سے
نیند نہیں آتی ہو تو رات بھر جاگتی ہیں محترمہ اور فجر پڑھ کر سو جاتی ہیں. سوال ہے کہ کیا رات بھر جاگتی ہیں اور فجر سے پہلے جو تہجد پڑھتی ہیں وہ تہجد کا ویسے ہی ثواب ملے گا جو سو کر اٹھنے کے بعد جو ثواب ملتا ہے؟ اور اسی طریقے سے ان کا اگلا سوال کہ کیا فجر کے جو اذکار ہیں، فجر کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، وہ فجر کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ فجر کی نماز کے بعد کے اذکار اور ہیں اور صبح کے اذکار اور ہیں. فجر کی نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یا اس کے بعد تسبیحات ہیں، یا آیت الکرسی اور معوذتین ہیں، یہ تو فجر کے وقت سے فجر کی نماز سے پہلے نہیں پڑھے جا سکتے، یہ فجر کی نماز کے بعد ہی پڑھے جائیں گے. البتہ جو اذکار صبح کے ہیں وہ اذکار فجر کی نماز سے پہلے فجر کا وقت ہونے کے بعد وہ پڑھے جا سکتے ہیں، وہ پڑھے جا سکتے ہیں. یہ تو پہلی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کے سامنے کسی قسم کی صحت کی، کام کی کوئی مجبوری ہے اور وہ رات میں سوتی نہیں ہے اور رات کے آخری حصے میں وہ تہجد پڑھتی ہیں تو انہیں بلا شبہ تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا، تہجد کی نماز کا ثواب ملے گا. انشاءاللہ ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا عورت غسل کرتے ہوئے یعنی اس کے بدن پر کپڑا رہنا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، کوئی ضروری نہیں. جی، یعنی جس طریقے سے مرد کے لیے ضروری نہیں اسی طریقے سے عورت کے لیے ضروری نہیں. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کریڈٹ کارڈ ظاہر بات ہے اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، ہے کہ نہیں ہے، اور عام طور پر جو ہمارے یہاں ملتا ہے وہ سود سے منسلک ہے، لہذا اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جی. اگلا سوال بہن کا پوچھتی ہیں کہ میں حالت حیض میں سونے سے پہلے موبائل پر سورہ ملک پڑھ کر سو جاتی ہوں، کیا یہ میرا عمل جائز ہے یا نہیں؟ بھائی دیکھیے، اہل علم کا اختلاف ہے، احتیاط یہ ہے کہ نہ پڑھیں، لیکن بعض علماء جیسے شیخ ابن باز وغیرہ ہیں یا شیخ علامہ البانی یہ اجازت دیتے ہیں تو ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن احتیاط یہی ہے اگر ان کی عادت رہی ہے کہ روزانہ یعنی اس حالت میں نہیں ہوتی تو سورہ ملک پڑھتی تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا. جی. اگلا سوال ساتھی کا پوچھتے ہیں کہ جیسے ہی اذان کی آواز ہمارے کانوں میں پڑے تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، پورا درود ابراہیم یا پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ اذان کی آواز پڑے تو اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان شروع ہوتے ہی ہاں اذان کا جواب ہے، خاموش ہو جائیں بس. تو وہ اللہ اکبر پورا ہونے کے بعد اللہ اکبر دیکھ تو چند سیکنڈ ہو جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں کرنا ہے، خاموشی ہے، سننا ہے اور اس کے بعد جو ہے جیسے وہ کہے اللہ اکبر تو وہ بھی کہیں اللہ اکبر. جی. اس سے پہلے کوئی ذکر پڑھنا مشروع نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی التزام کرتا ہے تو بدعات میں داخل ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ تسبیح اور اذکار میں کیا فرق ہے؟ کیا صبح و شام کے اذکار کے مخصوص اوقات احادیث میں موجود ہیں؟ صبح و شام کے مخصوص یعنی صبح اور شام ہے، جتنی دیر صبح کا اطلاق ہوتا ہے شام کا جس پر اطلاق ہوتا ہے وہی اس کا وقت ہے. اور عموماً جب تسبیح بولتے ہیں اذکار بولتے ہیں تو کوئی وہ مراد فرق نہیں لیتے ہیں. تسبیح فاطمہ بولا جاتا ہے لیکن اس میں کیا ہے، سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر بھی ہے. جی. دوسرے الفاظ میں اگر الگ الگ لیا ہے تو تسبیح خاص ہے سبحان اللہ کہنے میں، اور اذکار جو ہے وہ عام ہے، تسبیح بھی اسی میں داخل ہے. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک پوسٹ آئی جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی کتے کے اوپر بسم اللہ پڑھ کر اس کو ذبح کرتا ہے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے، یہ کہاں تک بات درست ہے؟ کسی عالم کا اور کسی مسلمان کا فتویٰ نہیں ہوگا. جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر کرسی پر بیٹھ کر قرآن مجید پڑھائے بچوں کو اور بچے نیچے بیٹھے ہوں تو کیا یہ چیز جائز ہوگی یا نہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے بھائی، اس لیے کہ انسان کھڑا رہتا ہے، آدمی بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے کہ نہیں؟ انسان کھڑا ہے، آدمی بیٹھے ہوئے پڑھ رہا ہے. یہ ہے کہ اپنے پیر کو مصحف طرف نہ کرے، مصحف سے نہ اٹھائے. ویسے اگر کرسی پر بیٹھا ہے خاص طور پر بالکل اس کے نیچے نہیں ہے، دائیں بائیں ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عالم اس کو اجازت نہیں دے گا. جی.
اس طریقے سے گھروں میں عام طور پر ہوتا ہے، آدمی چارپائی کے اوپر لیٹا ہوا ہے، بغل میں تھوڑی دور مصلی ہے نا، بیوی اپنی اٹھی نماز پڑھنے بعد قرآن پڑھ رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ خاص طور پر آپ یہ نہ بھولیں کہ اس سے قرآن کی تنقیص اور تحقیر مقصود نہیں ہے، قرآن کی تحقیر یا اس کی عدم احترام مقصود نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں جہاں پر کام کرتا ہوں وہاں ویسٹرن کلچر کے کپڑے ملتے ہیں، تو ایسی صورت میں میرا وہاں پر کام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ یعنی فیشن کے کپڑے ہوتے ہیں عورتوں کے سارے۔ بھائی دیکھیے کہ احتیاط بہتر ہے، آپ جلدی نہ چھوڑیں اور دیکھیں کہ اس سے بہتر اگر کوئی کام آپ مل جا رہا ہے تو آپ اس کو کوشش کریں اس کام کو چھوڑ دینے کے لیے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ خاندان سے پریشان عورت، خاندان سے نہیں معذرت، خاوند سے پریشان عورت اور شوہر جو ہے طلاق بھی نہیں دیتا ہے اور گھر والے نے زبردستی شادی کی ہے، تو بہن کا سوال ہے کہ کیا ایسی عورت اپنے خاوند کی موت کی دعا کر سکتی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، خاوند کی موت کی دعا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ نہیں؟ اپنی موت کی دعا کیوں نہیں کرتی؟ اس میں خاوند کی کیا غلطی ہے؟ تو طلاق نہیں دے رہا ہے نا، طلاق نہیں دے رہا ہے تو آخر اتنا پیسہ خرچہ کیا، کھلا لے وہ اس سے، ہے کہ نہیں؟ اس سے کھلا لے، اس کا جو خرچہ ہوا ہے واپس کرے اور لے۔ اور اگر کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس کے لیے کورٹ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پنچایت وہاں پر ہو سکتی ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اور موت کی دعا کرنا نعوذ باللہ من ذالک کیے جی یعنی جائز نہیں ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں جائز۔ نجات کی دعا کر سکتے ہیں؟ ہاں نجات کی دعا کرے کہ اللہ اس کو نجات دے۔ اگر یہ حق بجانب ہوگی تو ٹھیک ہے، ورنہ اس پر گناہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ناجائز کسی سے محبت کرتی تھی، یعنی وہاں جانا چاہتی ہے کہ نہیں؟ ظاہر بات یہ چیز جائز نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بیوہ کی عورت کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا مطلب؟ بیوہ کی عورت کا ہاتھ کا کھانا، بیوہ کوئی اس میں کیا ہے؟ ناپاک ہے وہ بیچاری، یا غیر مسلم ہو گئی ہے۔ جی اور اسی کا سوال ہے، آگے پوچھتے ہیں ساتھی کہ کیا بیوہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہاتھ میں کم از کم 2 چوڑیاں پہنے؟ نہیں، بلکہ اگر زینت ہے تو ایک بھی چوڑی نہیں پہنے گی، کس میں حداد کے درمیان میں عدت کے، اس کے بعد جو ہے وہ اس کو عام جو زینت ہوتی ہے وہ اس کو اختیار کر سکتی ہے، عام جو زینت رہا کرتی ہے۔ جی نہیں تو چوڑیاں پہنے گی نہیں پہنے گی؟ جیسے نارمل ہے، اب ہمارے ماحول میں چوڑیاں زینت میں ہے نہ وہی تو کہہ رہا ہوں کہ عام نارمل حالات کے جو کچھ بھی ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہیں عدت میں جیسے بتا رہا ہوں، عدت میں نہیں پہنے گی، اس لیے کہ وہ زینت ہے۔ عام طور پر چوڑی کا پہننا زینت ہے کہ نہیں؟ ہمارے پاس تو علماء اہل حدیث جو آج کل جیسے رسم چلتی ہے کہ ہمارے انڈیا میں تو یہ رسم چلتی ہے کہ جیسے ہی شوہر کا انتقال ہو سب سے پہلے کام عورت کی چوڑیاں پھوڑ دیتے ہیں، اس لیے کہ چوڑی جو ہے وہ کہتے مارو اس کی چوڑیاں پھوٹ گئی ہیں نا۔ نہیں علا کل حال زینت علماء اہل حدیث تو اسے سختی سے منع کرتے آئے ہیں۔ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں پہننا ہے، نہیں توڑنے سے منع کرتے آئے ہیں۔ توڑنے نکال دے بھائی، کیوں توڑے گی اس کو؟ وہ نکال کر رکھ لے، پھر اس کے بعد پہن لے گی۔ توڑنا ظاہر بات ہے تو ضائع کرنا ہے ایک چیز کا نا، خود آپ سوچیں توڑنا کیا ہے؟ وہ ضائع کر دینا ہے، ضائع نہیں کہ اب کپڑا پھاڑ کر کے پھینک دے گی، یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں۔ تو اس کو نکال کر کے رکھ دے، پھر اس کے بعد استعمال کرے، کوئی دوسرا استعمال کرے گا۔ جی یعنی پہننا ایک معنوں میں جائز نہیں ہے۔ جی نہ سلور نہ کانچ نہ سونا۔ جی حداد، یہ مدت حداد جو ہے یعنی سوگ کے جو 4 مہینے 10 دن، اس میں نہیں پہنے گی۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس کا جواب گزر گیا، چونٹیوں کو مارنے سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، گھر میں بہت ساری چونٹیاں داخل ہو جائیں تو اب کیا کریں؟ اب ظاہر بات ہے اگر پریشانی کا ضرر کا سبب بن رہی ہے تو اس کو کسی بھی طریقے سے زائل کیا جا سکتا ہے، دوا ڈال کر کے، یہ اسپرے ڈال کر کسی طریقے سے اس کو ضائع کیا جا سکتا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کلاس میں جرمانہ لے سکتا ہے یا نہیں استاد؟ بھائی دیکھیے پیسے کا جرمانہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز ناجائز ہے، اگر کوئی اجازت دیتا ہے تو واللہ عالم۔ جی سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089590707। WhatsApp سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں، عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔